جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے عذاب دیں گے۔ دنیا نے اپنے ختم ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے۔ دنیا میں سے بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسے برتن میں اخیر میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں۔ خبردار، تم ایسے جہاں میں ہو جہاں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ جو فریق بغیر کسی معقول سبب کے اقدام کرے گا قیامت کے روز وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ میں گوارا نہیں کرتا کہ کافر کی پناہ لوں۔ اللہ کی قسم کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں گا۔ کوئی تنگ دستی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لذت میں کیا بھلائی ہے جس کا انجام دوزخ ہو۔ شریفوں کے لیے گھٹیا درجہ کے لوگوں سے عہدہ برا ہونا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ دنیا مکر و فریب کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے جائے۔ لوگوں، تم سب چل چلاؤ کی منزل میں اپنی اپنی باقی عمریں پوری کرنے کے لیے ہو۔ بس جو مدت باقی رہ گئی ہے اس کو جہاں تک تمہارے امکان میں ہے اچھے کاموں میں بسر کرو۔ کہاں ہیں وہ ارباب دنیا جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسے آباد رکھا اور اس سے ایک مدت تک بہرہ اندوز ہوئے؟ کیا دنیا نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نہیں نکال پھینکا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سربراہوں کو امر کیا ہے کہ وہ لوگوں کے پاسبان بنے۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ تم مسلمانوں کے معاملات میں خوب غور کرو۔ ان قریب تمہارے حکمران مال و دولت جمع کرنے والے بن جائیں گے، نگران و پاسبان نہیں رہیں گے۔ بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جس کی برائی سنتا ہے۔ بال جھڑ گئے ہیں تو نمکین پانی میں امرود کے پتے اور ناریل کا تیل ڈال کر سر دھو ڈالیے، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو اپنی جوتی آپ گانٹھ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، وہ غرور اور تکبر ہرگز نہیں کر سکتا، وہ ان سب سے پاک ہوتا ہے۔ اے انسان، اگر تو معبود حقیقی کی پرستش نہیں کرنا چاہتا تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کرو۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔